اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ویغسل الثوب مرتین بینہما عصر وہو قبض الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول بہ وکذا یعتبر العصر بعدہما ولا وجہ لترکہ والتثنیۃ منصوصۃ فی البول وحمل المصنف غیرہ علیہ من باب مفہوم الموافقۃ لأن غیرہ اشد نجاستً وہو ممنوع بل ہی اما مساویۃ او اضعف حکما ومن ثم اوفی عن قلیل الدم دونہ فالاکتفاء بالمرۃ فی غیر البول اقوی۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا نجس ہو جائے، یہ جو 10 نجاسات پہلے ذکر ہوئی ہیں، ان نجاسات میں سے کسی نجاست کی وجہ سے کوئی شے نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کپڑے کا طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کپڑا نجس ہو گیا ہے تو کپڑے کو 2 دفعہ پانی کے ساتھ دھویا جائے۔ مصنف یوں فرما رہے ہیں کہ 2 دفعہ پانی کے ساتھ کپڑے کو دھویا جائے اور 2 دفعہ دھونے کے درمیان 1 دفعہ نچوڑنا۔ کیا مطلب؟ بھئی 1 دفعہ پانی کے ساتھ کپڑے کو دھوئیں، یعنی اس سارا کپڑا جہاں جہاں تک نجس تھا اس کے تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچائیں، اس کے بعد اس کو نچوڑ دیں، نچوڑنے کے بعد پھر پانی اس پر ڈالیں۔ یہ قلیل پانی کے ساتھ دھونے کا حکم ہے۔ پھر اس پر پانی ڈالیں، اس کے تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے تو وہ پاک ہے، دوسری دفعہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح مصنف فرما رہے ہیں، لیکن شہید ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح 2 دفعہ کے درمیان 2 دفعہ دھونے کے درمیان نچوڑنا ہے، اسی طرح دوسری دفعہ پانی ڈالنے کے بعد بھی نچوڑنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ اس پر پانی ڈالا اور اس کے تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچا، آپ نے اس پانی کو نچوڑ دیا تو گویا کہ اس کپڑے کی نجاست میں تخفیف ہو گئی، اس کی نجاست کم ہو گئی۔ جب دوسری دفعہ آپ نے اس پر پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کے ساتھ وہ کپڑا پاک نہیں ہوا، بلکہ جب اس سے پانی نچوڑیں گے، پانی نکل جائے گا تو اب وہ بالکل کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوسری دفعہ بھی نچوڑنا ضروری ہے۔ یہ شہید ثانی نے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ شہید ثانی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی واجہ نظر نہیں آتی کہ مصنف نے جو دوسری دفعہ بینہما عصر کہہ دیا ہے، اسی طرح کہنا چاہیے تھا کہ وبعدہما عصر، 2 دفعہ دھونے کے بعد بھی نچوڑنا ضروری ہے۔ اس بعدہما عصر کو مصنف نے ترک کیا ہے، کیوں؟ اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر ایک اور اشکال کرتے ہیں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وَالتَّثْنِيَةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الْبَوْلِ،
بھائی کپڑے کو 2 دفعہ دھونا یا بدن کو یا کسی شے کو 2 دفعہ دھونا، یہ 2 دفعہ دھونا یہ بول کی نجاست میں منصوص ہے۔ نس جو وارد ہوئی ہے 2 دفعہ دھونے والی، وہ نجاست بول کے ازالہ کے بارے ہے کہ اگر کپڑا، اگر برتن، اگر کوئی شے بول کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کو 2 دفعہ دھونے سے وہ شے پاک ہو جائے گی، جن میں سے کپڑا بھی ہے۔ کپڑا بھی اگر بول کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کو قلیل پانی سے 2 دفعہ دھونا پڑے گا، تب وہ پاک ہوگا۔ نص تو یہ کہہ رہی ہے کہ بول کی نجاست سے جو کپڑا نجس ہو اس کو 2 دفعہ دھوئیں، لیکن بول کے علاوہ جو باقی نجاسات ہیں ان کے بارے تو نص نہیں ہے۔ تو مصنف نے سب نجاسات کے لیے کہہ دیا کہ 2 دفعہ، کیوں؟ اس لیے کہ مصنف نے غیر بول کو بول پر حمل کیا ہے کہ اگر بول کی نجاست کے لیے 2 دفعہ ہے تو منی، پاخانہ، شراب وغیرہ ان کی وجہ سے جو کپڑا نجس ہوا ہے اس کو بدرجہ اولا از باب مفہوم موافقت، بدرجہ اولا اس کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باقی نجاسات ہیں بول کے علاوہ باقی نجاسات یا تو وہ بول کے مساوی ہیں حکم کے لحاظ سے یا اس سے شدید تر ہیں، اس سے زیادہ نجس ہیں، ان کی نجاست بول کی نسبت بھی شدید ہے، زیادہ ہے، یا بول کے مساوی ہیں یا بول سے ان کی نجاست شدید تر ہے۔ تو از باب مفہوم موافقت یعنی کیا مطلب کہ اگر بول کی نجاست کے لیے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے تو باقی نجاسات کے لیے بدرجہ اولا 2 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ کہ ماں باپ کو اگر اوف کہنا حرام ہے تو ان کو گالیاں دینا بدرجہ اولا حرام ہے، جی ڈنڈا لے کر ان کو پٹائی کر دینا، ڈنڈے کے ساتھ مارنا، یہ بدرجہ اولا حرام ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مفہوم کی 2 قسمیں، ویسے ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے منطوق، جو انشاءاللہ آپ علم اصول کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ منطوق اس حکم کو کہتے ہیں جو محل نطق میں ہو، یعنی جس پر الفاظ دلالت کر رہے ہوں، اس کو منطوق کہتے ہیں۔ اور ایک اس سے مفہوم سمجھا جاتا ہے، اس پر الفاظ دلالت نہیں کرتے جی، تو اس کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ مفہوم کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ جو حکم منطوق میں ہے اگر مفہوم والا حکم بھی اس کے موافق ہو تو اس کو مفہوم موافقت کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے مخالف ہو تو اس کو مفہوم مخالفت کہا جاتا ہے۔ مفہوم موافقت مثلا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اوف تک نہ کہو، تو یہ اوف نہ کہنا یہ منطوق ہے، اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح اوف حرام ہے، گالیاں دینا بدرجہ اولا حرام ہے۔ یہ اسی، چونکہ حکم کیا ہے؟ حرمت، تو جو حرمت لا تقل لہما اف، اف کہنا حرام، تو اسی کے موافق حکم ہے سوٹے مارنا بدرجہ اولا حرام، بلکہ اس سے شدید تر، تو اس کو مفہوم موافقت کہا جاتا ہے۔ اور مفہوم مخالفت
کہ جو منطوق میں حکم ہے مفہوم میں اس کے خلاف ہو. مثلا اذا بلغ الماء قدر قر لم ينجس ہو شیء، اگر پانی قر کی مقدار پہنچ جائے تو اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، نجس نہیں کرتی. تو نجس نہ ہونا، یہ نہ ہونا یہ منطوق میں ہے. تو اس کا مفہوم کیا کہ اگر قر کی مقدار نہ ہو تو ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا. تو نجس ہو جانا یہ اس کے خلاف ہے، تو اس کو مفہوم مخالفت کہا جاتا ہے. تو یہاں مصنف فرما رہے ہیں، شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ مصنف نے غیر بول کو، کہ بول کی نجاست کے لیے 2 دفعہ دھونا ضروری ہے، تو غیر بول کے لیے بھی 2 دفعہ دھونا واجب ہے بدرجہ اولا از باب مفہوم موافقت. مصنف نے غیر بول کو بول پر حمل کیا ہے. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مصنف نے جو مفہوم موافقت کے لحاظ سے اس طرح کیا ہے وہ ممنوع، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بول کے علاوہ جو دیگر نجاسات ہیں یا تو وہ بول کے مساوی ہیں حکم کے لحاظ سے یا بول سے ضعیف تر ہیں. اشد کس نے کہا ہے کہ بول کی نجاست سے شدید تر باقی نجاست نہیں، اشد نہیں ہے، بلکہ ان کی نجاست بول کی نسبت یا بول کے برابر ہے ان کی نجاست، یا بول سے ان کی نجاست خفیف ہے، کم ہے. مثلا خون، تو خون یہ اگر درہم بغلی کے برابر ہو تو حالت نماز میں معاف ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی نجاست خفیف ہے تب معاف ہوتا ہے. لیکن بول اگر سرے سوزن کے برابر ہو تو بھی حالت نماز میں معاف نہیں ہے. تو مصنف کیسے فرماتے ہیں کہ بول کے علاوہ جو باقی نجاسات ہیں وہ بدرجہ اولا ان کے لیے 2 دفعہ دھویا جائے، چونکہ وہ اشد و نجاستن ہے. اشد و نجاستن کیسے ہیں؟ وہ تو اخف و نجاستن بعض تو ہیں، جیسے کہ مثلا خون. اچھا، یہ اشکال کرنے کے بعد پھر چھوٹی موٹی باتیں ہیں درمیان میں آ جائیں گی. ایک استثناء کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بول کی نجاست ہے نا اس کے لیے 2 دفعہ دھونا واجب ہے، لیکن بول سے مراد بول رجل ہے. اگر بول صبی ہو، بچہ جو دودھ پینے والا، صبی بھی نہیں بلکہ رضی، جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اگر وہ کسی جگہ پر پیشاب کر دیتا ہے، بول کر دیتا ہے، مثلا فرش پر، کپڑے پر، تو فرماتے ہیں کہ اس پر پانی چھڑک دیں. یوں ہی پانی چھڑکیں گے اور اس کے اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا. خواہ فرش ہے، خواہ لباس ہے، خواہ زمین ہے، جو بھی ہے وہ پاک ہو جائے گا. نہ اس کو نچوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو 2 بار دھونے کی ضرورت ہے. بس اجزاء نجسہ تک پانی پہنچا تو وہ پاک ہو گیا. ہاں، کثیر پانی ہو، قر یا جاری پانی ہو، تو ان میں یہ رضی کا بول تو خارج ہو گیا نا. اب پھر وہ ابتدا پہلے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر بول رجل کی وجہ سے کوئی کپڑا نجس ہوا ہے تو اس کو 2 دفعہ دھونا واجب ہے. بینہما اسرن، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جس طرح بینہما اسرن اسی طرح بعدہما اسرن. لیکن اب فرماتے ہیں کہ یہ قلیل پانی کا حکم ہے. اگر کثیر یا جاری پانی میں آپ نجس کپڑے کو دھونا چاہیں تو 2 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1 دفعہ اس طرح اس کپڑے کو پانی میں ڈبو دیں، قر میں
یا جاری پانی میں، جاری پانی خواہ کور کے مطابق ہو یا کور سے کم بھی ہو، مصنف کے نزدیک، البتہ علامہ کے نزدیک قریت شرط تھی، ہاں، تو آپ اس کپڑے کو اس طرح اس پانی، جاری پانی میں یا کور پانی میں ڈبو دیں کہ اس کے تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے اور نجاست بھی زائل ہو جائے، ساری نجاست بھی اس پر باقی نہ رہے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو بس وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، نہ اس کو 2 دفعہ ڈبونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نچوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر بدن آدمی کا نجس ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ بدن پر بھی 2 دفعہ پانی ڈالیں، اگر کثیر یا جاری پانی ہے تو اس میں 1 دفعہ ڈبو دینے سے پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کوئی لکڑی ہے، کوئی پتھر ہے تو اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس 2 دفعہ پانی اس پر ڈال دیں تو کافی ہوتا ہے، جاری یا کورے 1 دفعہ اس میں ڈبو دیں تو کافی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی برتن نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو اس کو پاک کرنے کے متعدد طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو پانی کے ساتھ پر کریں، پھر اس کو الٹا دیں، دوبارہ پھر اسی طرح پر کر کے الٹا دیں تو وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ 2 دفعہ پانی کے ساتھ بھر کے خالی کر دینا، اس سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کہ اس برتن میں کچھ پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس پانی کو اس برتن میں اس طرح گھمائیں کہ تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے، برتن کے جہاں جہاں تک نجاست تھی اس تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے، پھر اس کو انڈیل دیں تو وہ اس طرح 2 دفعہ کرنے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو برتن نجس ہوا ہے اندر سے تو اس کے اوپر سے اس طرح دور کرتے ہوئے اس میں پانی ڈالیں کہ تمام اجزاء نجسہ کے ساتھ پانی متصل ہو کر اس برتن کے اندر نیچے تہہ میں جمع ہو جائے۔ جب وہاں پانی اکٹھا ہو جائے گا تمام برتن کے اندر سے، مثلا لوٹا لے لیں، لوٹے کی ٹونٹی کے ذریعے اس کے منہ سے اس طرح پانی دور کی شکل میں ڈالیں تاکہ تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے اور پانی نیچے برتن کی تہہ میں، دیگ ہے مثلا، اس دیگ کی تہہ میں پانی جمع ہو جائے گا۔ تو وہ جو پانی اکٹھا ہو گیا ہے، نیچے جمع ہو گیا ہے، اس کو کسی آلہ کے ذریعے، مثلا کوئی گلاس چھوٹا سا لے لیں، کوئی کولی لے لیں، کوئی کپ لے لیں، یا مثلا کوئی کپڑا لے لیں خشک اور اس میں ڈبو کر پانی میں، جب یہ کپڑا تر ہو جائے گا اس کو آرام سے باہر نکال لیں، نچوڑ کر پھر جو باقی ماندہ ہے اس کو اس طرح نکال لیں، یا گلاس کے ذریعے، کسی کپ کے ذریعے اس نیچے جو پانی جمع ہے اس کو آرام سے باہر پھینک دیں۔ 1 دفعہ اس طرح کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح پانی اس میں ڈالیں، اور وہی برتن جو پہلے آپ نے لیا ہے اگر اسی کو پھر دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پہلے پاک کریں، پاک کرنے کے بعد تب اس سے وہ یا کوئی اور نیا برتن آپ جو پاک ہے اس کو استعمال کریں۔ تو 2 دفعہ اس طرح کرنے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اس میں البتہ کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اس برتن کے لیے ہے جو زمین میں ثابت ہو اور اس کو زمین سے اکھیڑنا مشکل ہو، اس کے لیے یہ طریقہ ہے۔
مگر شہید فرماتے ہیں کہ نہیں، خواہ زمین میں ثابت ہو یا نہ ہو، باہر پڑو، اور بالفرض زمین میں ثابت ہے تو خواہ اس کو اکھیڑنا اور نکالنا مشکل ہے خواہ مشکل نہیں، اس طریقہ کے مطابق آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ دیکھیں جی۔ وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَشْرٌ، کپڑے کو 2 دفعہ دھویا جائے گا پانی کے ساتھ، بینہما عصر، 2 دفعہ دھونے کے درمیان ایک عصر۔ عصر کا کیا معنی؟ ہوا قبض الثوب بالمعتاد، کپڑے کو نچوڑنا، بالمعتاد عادتاً، یعنی عادتاً جتنا اس کو نچوڑا جاتا ہے، بہت کم بھی نہ نچوڑیں اور اتنے زیادہ بال بھی نہ دیں کہ وہ کپڑا پھٹ جائے، عادی طور پر جتنا نچوڑا جاتا ہے اتنا نچوڑیں۔ لِإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَغْسُولِ بِهِ، کیوں نچوڑا جاتا ہے کپڑے کو؟ تاکہ جو ماء مغسول ہے اس نچوڑنے کے ذریعے اس کو خارج کیا جائے۔ وَقَضَا يُعْتَبَرُ الْأَسْرُ بَعْدَهُمَا، اسی طرح 2 دفعہ دھونے کے بعد بھی عصر معتبر ہے، صرف بینہما نہیں بلکہ بعدہما بھی عصر ہے، نچوڑنا ہے۔ ولا وجہ لترکہ ہی، مصنف نے جو اس بعد والے عصر کو نچوڑنے کو ترک کیا ہے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ پھر مصنف پر اشکال کرتے ہیں، شہید فرماتے ہیں کہ وَالتَّثْنِیَةُ مَنْصُوصَةٌ فِی الْبَوْلِ، 2 دفعہ دھونا یہ تو بول میں منصوص ہے، تو حمل المصنف غیرہ علیہ، مصنف نے غیر بول کو بول پر حمل کیا ہے، من باب مفہوم الموافقت، از باب مفہوم موافقت۔ کیسے؟ لأن غیرہ اشد نجاستاً، چونکہ غیر بول جو ہے وہ نجاست کے لحاظ سے اشد ہے، شدید تر ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف کی دلیل ہے وہ ممنوع ہے، بل ہے یا اما مساویتن، بلکہ وہ جو غیر بول ہے یا ضمیر کا مرجع غیر بول ہے، غیر بول وہ مؤنث نہیں ہے، تو پھر ہے یا ضمیر اس کی طرف لوٹ، یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہے یا ضمیر کا مرجع یعنی النجاسات غیر البول، وہ نجاسات جو بول کے علاوہ ہیں، تو ان نجاسات میں وہ باقی جو بل ہے یا اما مساویتن، بلکہ وہ نجاسات یا تو بول کے مساوی ہیں حکم کے لحاظ سے، او اضعف، یا اس سے ضعیف تر ہیں حکمن، حکم کے لحاظ سے، یہ تمیز واقع ہو رہی ہے حکمن۔ ومن سمعوا فیان قلیل الدم دونہ، اسی وجہ سے تو قلیل خون سے عفو ہے، نماز میں قلیل خون جو درہم بغلی سے کم وہ نماز کی حالت میں معاف ہے، دونہ دون البول، بول اگر بالکل مختصر سی چھینٹ بھی ہو حالت نماز میں معاف نہیں ہے۔ تو فالاکتفاء بالمرۃ فی غیر البول اقوا، جو کپڑا جو شے بول کی نجاست سے نجس ہو اس کو تو 2 دفعہ دھوئیں، مگر بول کے علاوہ باقی نجاسات میں سے کسی نجاست کے ذریعے کوئی شے نجس ہو تو 1 دفعہ کے ساتھ اکتفا کرنا یہ قول اقوا ہے ہمارے نزدیک۔ شہید ثانی اس کو اقوا، عملاً باطلاق الامر، اطلاق امر کے ساتھ عمل کرتے ہوئے، چونکہ امر مطلق ہے۔ کیا امر ہے؟ کہ جب مثلا نجس الشیء فاغسلوہ، جب کوئی شے نجس ہو جائے تو اس کو دھو دو، بس دھونا، اس فاغسلو یہ ماہیت غسل پر دلالت کرتا ہے، تو جب ماہیت حاصل ہو جائے گی
تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو ماہیت غسل کا یعنی ایک دفعہ دھونے سے بھی وہ ماہیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ دھو دیا، امر کا امتثال ہو گیا۔ امر میں 2 دفعہ کا نہیں ہے، 3 دفعہ کا نہیں ہے، بس فاغسلوا ہو، بس اس کو دھو دیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ہاں، جو بول کی نجاست سے نجس ہو، اس کے لیے خاص الگ روایت ہے، دلیل ہے، تو اس دلیل نے اس کو خارج کیا اس عموم سے، اس اطلاق سے۔ تو باقی جتنی نجاسات ہیں ان کے لیے ایک دفعہ دھونا کافی ہے۔ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَيَانِ جَزْمًا وَفِي الذِّكْرَى وَالدُّرُوسِ بِضَرْبٍ مِّنَ التَّرَدُّدِ، اور یہی ایک دفعہ دھونا بول کے علاوہ باقی نجاسات کے لیے ایک دفعہ دھونا، یہ مصنف کا مختار ہے۔ کتاب بیان میں تو جزمن اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن کتاب ذکر اور دروس میں بس تھوڑا سا ہی تردد کرتے ہوئے یہ اختیار اسی کو ہی کیا ہے کہ ایک دفعہ کافی۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّضِيعِ، اس بول سے جو پہلے جس کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس سے بول رضی کو مستثنا کیا گیا ہے۔ فلا یجب اسرہ ولا تعدد غسلہ، فلا یجب اسرہ، اگر بول رضی سے کوئی کپڑا نجس ہوا ہے تو اس کپڑے کو نچوڑنا واجب نہیں، ولا تعدد غسلہ، اور نہ اس کو 2 بار دھونا واجب ہے۔ ہما ثابتان فی غیرہ، یہ دونوں چیزیں یعنی عصر اور تعدد، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں فی غیرہ، غیر رضی کے بول میں۔ الا فی الکثیر والجاری، بھائی جو کپڑا نجس ہو اس کو 2 دفعہ دھوئیں، بینہما عصر، سوائے اس پانی کے جو کثیر ہے یا جاری ہے، بناء علی عدم اعتبار کثرت ہی، یہاں جاری اس لیے کہا ہے کہ اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ اس میں کثرت معتبر نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک قرص یا اس سے زیادہ ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ قرص سے کم ہو تو بھی جاری اس کا وہی جاری والا ہی حکم ہے۔ فیسقطان فیہما، بس یہ دونوں چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ کون سی دونوں چیزیں؟ عصر اور یعنی نچوڑنا اور 2 دفعہ دھونا، یہ دونوں ساکت ہیں فیہما، قر اور جاری میں، یعنی جس کپڑے کو آپ قر میں دھونا چاہتے ہیں یا جاری پانی میں، تو بس اس کو اس قر یا جاری پانی میں ڈبو دیں اور نجاست زائل ہو جائے، تمام اجزاء نجس تک پانی پہنچ جائے، بس یہی کافی ہے، نہ 2 بار ڈبونے کی ضرورت ہے نہ نچوڑنے کی ضرورت۔ وَيُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا، پس اکتفا کی جائے گی صرف اس کپڑے کو ان 2 پانیوں میں رکھنے کے ساتھ، وضع کر دینا، رکھ دینا ان پانیوں میں، ڈبو دینا، مع اصابت الماء لمحل النجاست، بشرطے کہ پانی محل نجاست تک پہنچ جائے، وزوال عینھا، اور اس سے عین نجاست بھی زائل ہو جائے، بس وہ کپڑا پاک ہو گئے۔ وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا، اور بدن پر 2 دفعہ پانی ڈالا جائے، فی غیرہما، قر اور جاری کے غیر میں، یعنی قلیل پانی کے ساتھ دھونا ہے تو، بناء علی اعتبار التعدد، بنا رکھتے ہوئے تعدد کے معتبر پر، یعنی قول مصنف کی بنا کے مطابق دیکھا جائے تو 2 دفعہ دھونا، 2 دفعہ پانی ڈالا جائے بدن پر، مطلقاً، خواہ بدن ہو یا غیر بدن ہو، بول ہو یا غیر بول ہو، 2 دفعہ ڈالا جائے۔ وَقَضَى مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ، اور اسی طرح وہ چیزیں جو بدن کے مشابہ ہیں، مما من ما، ان اشیاء میں سے، تنفصل الغسالۃ عنہ بسہولۃ، کہ غسالہ ان سے آسانی سے جدا ہو سکتا ہو، منفصل ہو جاتا ہو، کل حجر، مثلا پتھر ہے، اس میں پانی سرایت نہیں کرتا، کپڑے میں تو پانی سرایت کرتا ہے، لیکن پتھر ہے، والخشب، لکڑی ہے، تو ان میں
پانی سرایت نہیں کرتا، ان کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 دفعہ پانی ڈال دینے سے وہ لکڑی یا پتھر یا برتن اس قسم کا کوئی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ وَكَذَلْ إِنَا، اور اسی طرح برتن بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا 2 دفعہ پانی ڈالیں۔ وَيَزِيدُ، البتہ برتن میں ایک اور زیادہ طریقہ تطہیر بھی ہے، وہ یہ اِنَّهُ يَكْفِي سَبُّ الْمَاءِ فِيهِ، کافی ہے کہ آپ اس برتن میں پانی ڈال دیں، بِحَيْثُ يُصِيبُ النَّجِسَ، اس لحاظ سے اس میں پانی ڈالیں کہ تمام اجزاء نجسہ تک پانی پہنچ جائے، پھر افراغہ منہ، اس برتن سے پانی کو فارغ کر دینا، خالی کر دینا، ولو بآلۃ، اگرچہ آلہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آلہ اس کی صفت یہ کہ لا تعود الیہ ثانیا الا طاہرۃ، وہ دوبارہ واپس نہ لے جائیں ادھر مگر پاک کر کے، یہ دوبارہ بات جس لیے دھونا نا تو اس ویلے پاک کر کے لائے بینا آلے نے واپس۔ سواء فی ذالک المثبت وغیرہ، اور اس برتن میں فرق نہیں خواہ وہ برتن زمین میں ثابت شدہ ہو، بغیر فی ذالک المثبت وغیرہ، مثبت و غیر مثبت، غیر ثابت شدہ، وما یشق قلعہ وغیرہ، خواہ اس کو اکھیڑنا دشوار ہو، مشقت کا سبب ہو یا نہ ہو۔ شہید کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس طرح اس برتن کو پاک کیا جا سکتا ہے، پاک ہو جائے گا۔ فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ، تو یہ پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔